Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is governance. From your book We Learn SST class 5 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic. Governance. The need for government. Every country needs a government to set certain rules according to which it will be governed. A government makes law for the entire nation. These laws include the civil rights and the citizen will enjoy, commonly known as fundamental rights. It makes different law to govern a political, economic and social activities of its population. A government is also needed to maintain relation with other countries of the world. Without a government, there will be chaos in a country. हर कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो एक सर्टन रूल्स बना सके। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से सारे नेशन पर लॉज वगैरह लगते हैं। लॉज में सिविल राइट्स और सिटीज़न के राइट्स भी होते हैं, हुकूक भी होते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं। डिफरेंट किस्म के लॉ होते हैं ताकि मुल्क में जो है वो हंगामा ना हो, अमन व शांति से मुल्क चल सके। अगर गवर्नमेंट ना होती तो मुल्क में बहुत ही ज़्यादा हंगामे होते। Pakistan is a democracy. In a democracy, elections are held to elect representatives who are given the rights to govern the country. These elections are held every 5 years when political parties consist. The election for the National Assembly and the Provisional Assemblies. The members of Provisional Assemblies are elected by the adult population of each province. The members of the National Assembly are elected by all 4 provinces. The autonomous region Gilgit-Baltistan and the federally administered tribal FATA. Each province is headed by a governor. पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी कंट्री है। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस जो होते हैं वो आम आवाम जो है वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुनती है, उसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। ये इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शंस में हिस्सा लेती हैं और नेशनल असेंबली और प्रोविजनल असेंबली के लिए मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं। प्रोविजनल असेंबली के लिए जो अडल्ट पॉपुलेशन होता है, 18 साल के ऊपर वाले लोग वोट कर सकते हैं, वो अपना प्रोविजनल असेंबली के लिए मेंबर सेलेक्ट करते हैं। और जो नेशनल असेंबली के लिए मेंबर सेलेक्ट होते हैं वो चारों सूबों से सेलेक्ट किए जाते हैं। Why do we need a federal government? Pakistan is a country with a huge population. As we know, Pakistan is made up of 4 provinces and other regions where different languages are spoken. To run the whole country smoothly, there need to be coordination between all the provinces and there has to be a head office to which all provinces report. The federal government performs the function of a central body head office coordinating the 4 provinces and the regions. फेडरल गवर्नमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही ह्यूज पॉपुलेशन, बहुत ही ज़्यादा आबादी वाला है। इसको चलाने के लिए इनकी चारों सूबों की हुकूमत चलाने के लिए जो कि डिफरेंट लैंग्वेज वगैरह बोलती हैं, स्मूथली ये हुकूमत चलाने के लिए एक हेड ऑफिस होना चाहिए जो है फेडरल गवर्नमेंट। प्रोविंस गवर्नमेंट जो होती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट, वो सारे रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट को करती है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बॉडी हेड ऑफिस की तरह काम करता है जहाँ चारों सूबे आकर कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में। प्रोविजनल गवर्नमेंट को आज़ादी है कि वो अपने इंटरनेशनल ऑफिसेस बना सके, एजुकेशन के लिए कोई जगह बना सके, हेल्थ के लिए बना सके, कोई इंडस्ट्री बना सके। ये प्रोविजनल उसका मैटर है। फेडरल गवर्नमेंट फाइनेंस देखती है, डिफेंस देखती है, कम्युनिकेशन करती है और फॉरेन पॉलिसीज़ जो होती है कंट्री की वो देखती है। ये प्रोविजनल जो गवर्नमेंट के अफेयर्स होते हैं जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकती। प्रोविजनल गवर्नमेंट आंसरेबल होती है बस फेडरल गवर्नमेंट को, उसको सारा हिसाब बताना होता है। का कॉन्स्टिट्यूशन, हर कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है जो उनको लॉ और फंक्शंस बता सके कि गवर्नमेंट कैसे चलनी है। ये बहुत ही मुल्क का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है।
یہ ہمیں گورنمنٹ کا پورا اسٹرکچر بتاتا ہے، پاور اور لمٹ بتاتا ہے لوگوں کی کہ کس طریقے سے حکومت چلانی ہے۔ اس میں رائٹس ہوتے ہیں سارے شہریوں کے۔ پاکستان جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ اس کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھی۔ برٹش لا جو تھے وہ بہت سالوں تک یہاں پر چل رہے تھے۔ پھر 1956 میں کانسٹیٹیوشن پاس ہوا اور ایوب خان جو تھے انہوں نے سارا گورنمنٹ اپنے ٹیکن اوور کر لی۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے پاکستان جو ہے وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان اس کا نام وہ کر دیا، اور اس میں چاروں پروونسز کو فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں کر دیا کہ چاروں پروونسز کی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو لک آفٹر کرے گی۔ فیڈرل گورنمنٹ کی 3 برانچز ہیں، لیجسلیچر، ایگزیکیوٹیو اور جوڈیشری۔ لیجسلیچر جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کی برانچ ہے جس کو پارلیمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 2 ہاؤسز ہوتے ہیں، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس۔ لوور ہاؤس جو ہوتا ہے اس کو نیشنل اسمبلی کہتے ہیں اور اپر ہاؤس جو ہوتا ہے اس کو سینٹ کہتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی میں 342 ممبرز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ الیکشن کے تھرو، ووٹنگ کے تھرو چوز کرتے ہیں۔ ہر پارٹی کے یہاں پر لوگ ہوتے ہیں، جس کے پاس زیادہ سیٹ ہوتے ہیں اسی کی پارٹی کا جو ہے وہ پرائم منسٹر بنتا ہے۔ نیشنل اسمبلی لا بنا سکتی ہے، ایگزیکیوٹیو برانچ پہ وہ لک آفٹر کرتی ہے، اور نیشنل بجٹ بھی نیشنل اسمبلی سے پاس ہوتا ہے۔ سینٹ میں 100 ممبر ہوتے ہیں اور ہر پروونس کے ایکول نمبر کے ریپرزینٹیٹیو سینٹ میں موجود ہوتے ہیں۔ ریسپانسبلٹیز آف سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ ملک کا سب سے ہائی کورٹ ہے۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروویژنل گورنمنٹ کے ڈسپیوٹس کو سالو کرتا ہے، ان کے مسئلوں کو سالو کرتا ہے، ان کو لیگل ایڈوائس دیتا ہے، ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں جن کی اپیل کی گئی ہوتی ہے کورٹ میں ان کو منظور کرتا ہے، اور فائنل ڈیسیجن سپریم کورٹ کا ہی ہوتا ہے۔ رائٹس۔ 1972 کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے سٹیزنز کو یہ رائٹس ہیں کہ وہ اپنی لائف اپنے حساب سے جی سکتا ہے۔ ہر سٹیزن کے پاس رائٹ ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کس لیے اریسٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنے ڈیفینس میں لائر بھی کر سکتا ہے۔ ہر سٹیزن کو پروٹیکشن دی گئی ہے کہ کوئی بھی اسے ٹارچر نہیں کر سکتا، کوئی بھی انہیں غلام نہیں بنا سکتا، کوئی بھی انہیں فورس نہیں کر سکتا کوئی بھی کام کرنے سے۔ ہر سٹیزن کے پاس فریڈم ہے اپنی زندگی، اپنی آزادی اپنے حساب سے جینے کے لیے۔ ہر شہری اپنے حساب سے کوئی بھی بزنس کر سکتا ہے، اپنے حساب سے کوئی بھی پروفیشن چوز کر سکتا ہے۔ اس کو بولنے کا اور اپنے فیلنگس ایکسپریس کرنے کا پورا حق ہے۔ ہر سٹیزن اپنے حساب سے اپنا ریلیجن منا سکتا ہے۔ ہر سٹیزن اپنے لیے پراپرٹی خرید سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شہری اپنی لینگویج اپنے حساب سے اپنا کلچر منا سکتا ہے۔ رسپانسبلٹیز۔ ہر سٹیزن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ لائل رہے، اپنے سارے ٹیکسز پے کرے، پاکستان کے جو لاز ہیں ان کی عزت کرے اور انہیں فالو کرے۔ ہر سٹیزن کو ہر دوسرے سٹیزن کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کی ویلیوز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKat Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.